آج 22 جون 2018 اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں MJH اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ افلاج میں 2 غیر قانونی فارمیسیاں سیل کر دی گئیں۔ افلاج جنرل ہسپتال کے عہدیداروں نے چھاپہ مار کر 2 فارمیسیاں بند کرا دیں۔ کئی خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی تھیں۔ ہسپتال انتظامیہ نے تمام فارمیسیوں سے کہا ہے کہ وہ مقررہ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔ الدائر میں ہیضے کے 11 مریض دریافت ہو گئے۔ جزان محکمہ صحت نے واضح کیا ہے کہ ہیضے کے 11 مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی سعودی نہیں، یہ سب غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں گھسنے والے در انداز ہیں۔ بنی مالک کے الدائر سیکٹر میں ان سب کو یکجا کر لیا گیا ہے اور انہیں ضروری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ کوہ پیماؤں نے آسٹریلوی چوٹی پر سعودی پرچم لہرا دیا۔ کیپٹن عبدالعزیز الخزمری اور علی الزہرانی نے جمعرات کو آسٹریلیا کے کوہستانی سلسلے العلب کے کوسی یاسکو پہاڑ کی چوٹی سر کر لی۔ انہوں نے چوٹی پر سعودی پرچم لہرا دیا۔ دونوں سعودی کوہ پیماؤں نے گورنر باہا اور الحجرہ کے کمشنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے تعاون کی بدولت ہی یہ مہم انجام دی جا سکی ہے۔ سعودی کوہ پیماؤں نے آسٹریلیا کی بلند ترین چوٹی پر سعودی پرچم لہرایا۔ قطر کے امیر کی برطرفی کی خبریں۔ مصری اخبار الیوم صابح نے قطر کے حکمران خاندان کے درمیان شدید اختلافات کی رپورٹ دی ہے۔ مصری جریدے کا کہنا ہے کہ تمیم بن حمد بن خلیفہ کی برطرفی اور ان کی جگہ ان کے بھائی کو امیر قطر بنائے جانے کا امکان ہے۔ جلد ہی اس حوالے سے کوئی اعلان سامنے آ جائے گا۔ مصری جریدے نے مذکورہ رپورٹ قطری اپوزیشن کے ذرائع کے حوالے سے دی ہے۔ الیوم الصابح نے اسپین اور اٹلی کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ قطر کے حکمران خاندان میں بحران کا سلسلہ جاری ہے۔ قطری معیشت مسلسل انحطاط کا شکار ہے۔ اسپینی نیوز ویب سائٹ نے واضح کیا کہ دوحہ کے الوجبہ محل سے اطلاعات ہیں کہ تمیم بن حمد کی جگہ محمد بن حمد بن خلیفہ کو امیر قطر بنا دیا جائے گا۔ مدینہ منورہ کا عجائب گھر زائرین کی توجہ کا محور۔ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران مدینہ منورہ عجائب گھر زائرین کی توجہ کا محور بنا ہوا ہے۔ 15,000 سے زیادہ افراد عجائب گھر دیکھنے کے لیے پہنچے۔ مختلف ممالک کے شائقین باہر کھڑے اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں طیبہ میلے کا انعقاد۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے کنگ فہد پارک میں طیبہ میلہ 39 پوری آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ بچے بچیاں شرکت کر کے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مدینہ میونسپلٹی نے میلے کے آنے جانے والوں کے لیے شٹل سروس کا بھی بندوبست کر رکھا ہے۔ سعودی عرب میں پہلے سٹیج ڈرامے میں 3 سعودی اداکاروں کی شرکت۔ الاحسا میں خلیجی تھیٹر کی جانب سے پیش کیے جانے والے پہلے شو اخوان ام فہد کے بھائی میں پہلی مرتبہ 3 سعودی اداکاروں نے حصہ لیا۔ الاحسا کے ٹاؤن سکوائر الراشد کمپلیکس کے بالمقابل میدان میں عارضی تھیٹر لگایا گیا تھا۔ سعودی عرب کی سارہ اليوسف اجیبہ اور جاسیکا نے 2 سعودی اداکاروں عبد الرحمن المزیل اور عبداللہ الفہد کے ساتھ اسٹیج ڈرامہ میں حصہ لیا۔ کئی سعودی نوجوانوں نے رقص بھی پیش کیا۔ 3 گھنٹے کا پروگرام انتہائی ذوق و شوق سے دیکھا گیا۔ لبنان میں جیلی شہزادے سے انتباہ۔ لبنان میں سعودی سفارت خانے نے واضح کیا ہے کہ شہزادہ طلال بن سلطان بن عبدالعزیز کے نام سے لبنان میں گھومنے پھرنے والا شخص بہروپیہ ہے۔ اس کے سعودی عرب کے حکمران خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نام کا کوئی بھی شخص شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز کی اولاد میں نہیں۔ سفارت خانے نے انتباہ دیا ہے کہ وہ مذکورہ بہروپیے کی حقیقت تشت ازبام کرنے اور اسے عدالت کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ بچت قانون کا مسودہ زیر غور۔ سعودی مجلس شورا نے آئندہ پیر کو مقامی شہریوں میں بچت کا رجحان پیدا کرنے اور اسے بڑھاوا دینے کے لیے تیار کردہ قانون کے مسودے پر بحث کرے گی۔ سابق رکن شورا ناصر بن داؤد نے مذکورہ قانون کا مسودہ تجویز کیا تھا۔ ارکان شورا نے
4 शाबान 1435 हिजरी को मज़कूरा मुसवदे के खिलाफ वोट देकर तजवीज़ को नाकाम बना दिया था। आगे चलकर रुकने शूरा ने तजवीज़ को जदीद शक्ल में पेश करने की इजाज़त तलब की थी। मज़दूरों का मेहनताना बढ़ गया, ठेकेदारों ने वजारत मेहनत से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। ठेकेदारों के इदारों के सरबराह उसामा अल अफालक ने वजारत मेहनत व समाजी बहबूद से मुतालबा किया है कि मज़दूरों की उजरत हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर मसले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुदाखलत की जाए। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वजारत मेहनत अपने तौर पर मज़दूरों के रेट में इजाफे का फील्ड सर्वे करा ले। उन्होंने मज़ीद तवज्जो दिलाई कि लेबर कंपनियों ने दसियों हज़ार मज़दूर दरामद किए हैं लेकिन मार्केट को फराहम नहीं किए। मज़दूर की यौमिया उजरत 100 रियाल से बढ़कर 220 रियाल तक पहुँच गई है। प्लम्बर, कारपेंटर, मिस्त्री, रंग करने वाले और प्लास्टर करने वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। मार्केट में मौजूद पांचों किस्म के मेहनतकारों का म्यार भी अच्छा नहीं है और उनसे शिकायत की भरमार पाई जाती है। अल अफालक ने कहा कि लेबर कंपनियां मुबालगा आमेज़ मेहनतानों का चक्कर बंद करें और माकूल उजरत का सिलसिला शुरू करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम मज़दूरों को कंट्रोल कर सकते हैं और ना निगरानी कर सकते हैं क्योंकि ये बुनियादी तौर पर गैर कानूनी है। माहिर इक़्तिसाद नासर अल गुरआवी ने कहा कि कई छोटे और दरमियाने दर्जे के ठेकेदार दरपेश सूरत हाल के पेश नज़र मार्केट को खैरबाद कहने पर मजबूर हो गए। 15 लाख मज़दूर अब तक सऊदी अरब से रुखसत हो चुके हैं जबकि बाकी मादा मज़दूर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ीसों की अदायगी के बहाने उजरत बढ़ा चढ़ा कर तलब कर रहे हैं। रमज़ान के दौरान 18 लाख अशिया रियायती कीमतों पर फ़रोख्त। वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने वाज़ेह किया है कि रमज़ान अल मुबारक के दौरान 18 लाख अशिया रियायती कीमतों पर फ़रोख्त की गई। वज़ारत के इंस्पेक्टर्स ने छापा मुहिम के दौरान 20 गोदाम और दुकानें बंद कराईं जबकि तिजारती मिलावट इंसदाद के कानून के तहत 65 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 6419 दुकानों पर छापे मारे गए। मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ 460 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। 2669 खाने पीने की चीज़ें भी जब्त की गईं। ख़वातीन 10 शवाल का इंतज़ार करें। महकमा ट्रैफिक के ज़रिए ने ख़बरदार किया है कि 10 शवाल 1439 हिजरी से कबल कोई भी खातून ड्राइविंग की मजाज नहीं। अगर कोई खातून इससे कबल गाड़ी चलाते हुए पाई गई तो उस पर 900 रियाल का जुर्माना होगा। इस हवाले से तयशुदा तदाबीर की जाएंगी और इस सिलसिले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। सऊदियों के लिए एडवांस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करेंगे वजारत सेहत। मुआवन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल सगीर ने वाज़ेह किया है कि सऊदी शहरियों के लिए कमर्शियल हेल्थ सेंटर स्कीम मुनासिब नहीं होगी। इसके मुतअद्दिद असबाब हैं। अहम तरीन सबब यह है कि ये मुअम्मर अफराद और लाइलाज अमराज के मुतासरीन का अहाता नहीं करती। मोहम्मद अल सगीर ने अल वतन अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सऊदियों के लिए एडवांस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होगी। वजारत सेहत बराह रास्त मज़कूरा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी या इदारे से बराह रास्त रजू करेगी। मकामी शहरियों को किसी कैदो बंद के बगैर जुमला सेहत खिदमात फराहम करने का एहतमाम किया जाएगा। एडवांस मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने वाले इदारों से तवील उल मियाद मुआहदे होंगे। मुनफरिद खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सेहत खिदमात की फराहमी के सिलसिले में किसी तरह की कोई पाबंदी काबिल कबूल नहीं होगी। मुआशरे के तमाम तबकात का अहाता किया जाएगा। बेरोज़गारों को भी मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत मुहैया होगी। वाज़ेह रहे कि रवायती हेल्थ इंश्योरेंस में मुअम्मर अफराद, लाइलाज अमराज में मुब्तला लोग, पैवंदकारी के हाजतमंद मरीज और दांतों की बीमारियों में मुब्तला अफराद का मुकम्मल अहाता नहीं किया जाता। बारूदी सुरंगें बिछाने वाले दहशतगर्दों पर आलमी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। रियाज सेमिनार के शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बारूदी सुरंगें बिछाने वाले दहशतगर्दों पर पाबंदी आयद की जाए। यमन में बारूदी सुरंगों के जंगल ने यमनी शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। सुरंगों से मुतासरीन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ज़राए अबलाग आगाही मुहिम चलाकर मकामी बाशिंदों को सुरंगों के खतरात और उनसे बचाव के तौर तरीक़ों से आगाह करें। हौथियों ने बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए बच्चों से भी काम लिया है। इन्हें $150 देकर बारूदी सुरंगें बिछवाई गई हैं। इस किस्म के बच्चे की जहनीत पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं।
اور انہیں مستقبل میں معاشرے کے معمار کے طور پر کام کرنے کے سلسلے میں مشکلات آئیں گی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ حوثی تخریب کاری اور تباہ کاری جو جنگ کا عنوان دیے ہوئے ہیں، یہ جس علاقے سے بھی شکست کھا کر پسپائی اختیار کرتے ہیں وہاں کوئی چیز بھی صحیح حالت میں نہیں چھوڑتے۔ یمنی افواج اور عرب اتحادیوں کو سب سے زیادہ مشکل بارودی سرنگوں کی صفائی کے سلسلے میں پیش آ رہی ہے۔ شرکاء نے بارودی سرنگوں سے متاثرین کی مدد کے لیے ذہنی اور سماجی اصلاح کے مراکز قائم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ سیمینار میں یمن کے وزیر برائے انسانی حقوق محمد عسکر شاہ سلمان امدادی مرکز میں طبی امداد کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبداللہ المعلم، یمنی وزارت دفاع کے اعلیٰ عہدیدار بریگیڈیئر حسین الحیال، یمن میں انسانی حقوق کے مرکز کے ڈائریکٹر ولید العبارہ اور دیگر افراد شامل تھے۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 22 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے۔ اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔